بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی انسان پر بے شمار نعمتیں ہیں، جن میں ایک اولاد بھی ہے، اور اولاد بہت اہم نعمت ہے۔ اس لیے کہ نیک اولاد کو صدقہ جاریہ بھی کہا گیا ہے، کہ یہ نیک اولاد انسان کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے۔ تو حضور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے بارے میں بڑی چیزیں ارشاد فرمائی ہیں۔ انشاءاللہ میں اس پہ عمل کریں، اس کو دیکھ لیں، سن لیں اچھی طرح، تو یقیناً اولاد نیک ہوگی انشاءاللہ، اور ہمیں بھی ایک سہارا ہوگا کہ یہ جو ہمارے پاس نعمت ہے، ہم نے اس کو کیسے استعمال کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم اولاد کے ساتھ انصاف کرو، اور پھر فرمایا کہ جو مسلمان اپنی لڑکی کو، یعنی بچی کی بات ہو رہی، لڑکی کی بات ہو رہی ہے، اس کو اچھی تعلیم دے اور اس کی اچھی پرورش کرے، تو وہ آدمی دوزخ سے محفوظ ہو جائے گا۔ فرمایا مسلمانوں اپنی اولاد کی تربیت اچھی طرح کیا کرو۔ حضور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے، اس میں سب سے بہتر عطیہ اور سب سے بڑی دولت وہ اولاد کو اچھی تربیت ہے، اچھی تعلیم ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کی تلقین کرو جب ان کی عمر 7 سال ہو جائے، اور جب ان کی عمر 10 سال ہو جائے تو ان کو سزا دو اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور فرمایا 10 سال کی عمر میں ان کے بستر الگ کرو، اور فرمایا لوگو تم قیامت میں اپنے اور باپوں کے نام سے پکارے جاؤ گے، بس اچھا نام رکھا کرو، تم نام اچھا رکھنا چاہیے انسان کو، جس نام میں عبرت اور اللہ کی تعریف کا ظہور ہو، وہ نام اللہ کو بہت پیارا ہے۔ اور سب سے مقدم اور سب سے اہم اہل و عیال پر خرچ کرنا ہے۔ جو انسان باپ ہے، باپ کی شکل میں ہے، بڑے بھائی کی شکل میں ہے، کوئی بھی بڑا خاندان کا ہے، پھر جو لوگ رشتہ میں قریب ہیں ان پر خرچ کرنا چاہیے۔ حضرت ابو وہاب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی اولادوں کے نام پیغمبروں کے نام پر رکھا کرو، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیارا نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، اور سب سے سچا نام حارث اور حمام ہے۔ یہ امام ابو داود نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس مسلمان کے 3 بچے بلوغت سے پہلے مر گئے، بالغ ہونے سے پہلے مر گئے، ان کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور جنت کے دروازے پہ ان کو کھڑا کیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا چلو ابھی جنت میں داخل ہو جاؤ، تم سب داخل ہو جاؤ۔ تو وہ بچے کہیں گے یا اللہ ہمارے ماں باپ کدھر ہیں؟ تو ماں باپ تو ہمارے ادھر نظر نہیں آ رہے، اور وہ کہیں گے اس وقت تک ہم جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ہمارے والدین ہمارے ساتھ نہ جائیں۔ پھر حکم ہوگا جاؤ اپنے والدین کو بھی لے کر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور مشکات کی ایک روایت میں ہے کہ جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو خدا اس کے ہاں ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں کہ اے گھر والو تم پر سلامتی ہو۔ وہ لڑکی کو اپنے پروں کے سائے میں لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کمزور جان ہے اور ایک کمزور کے ہاں پیدا ہوئی ہے، جو اس بچی کی نگرانی کرے، پرورش کرے، فرمایا قیامت تک خدا کی مدد اس کے ساتھ رہے گی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، مگر 3 چیزیں اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، مسجد بنوا دی، مدرسہ بنا دیا، کوئی رفاع عامہ کا کام کر دیا۔ نمبر 2 وہ علم جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے، اور تیسرا وہ نیک صالح اولاد جو اس کے لیے دعا گو رہتی ہے، دعائیں مانگتی رہتی ہیں۔
حضور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی یعنی لڑکیوں کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، یعنی اس کا کوئی ایک بیٹا ہے تو 7 بہنیں ہیں یا صرف بیٹیاں ہیں، بچیوں کے ذریعے سے، لڑکیوں کے ذریعے سے جس بندے کی آزمائش ہو تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور ان کو اچھی تعلیم دیتا ہے، ان کو تربیت دیتا ہے۔ تو فرمایا قیامت کا جب دن ہوگا تو وہ لڑکیاں جہنم اور اپنے اس والدین کے درمیان ڈھال بن جائیں گی کہ ہم ان کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کرنی ہے، جن کے ہاں صرف بچی ہیں وہ پریشان نہ ہوں، اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں، ان کی اچھی تربیت کریں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کریں اور ان کو یعنی تعلیم بھی اچھی دیں۔ یہ جو حدیث کے اندر ہے نا، تعلیم بھی اچھی دیں فرمایا۔ تو اس طرح سے اولاد انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور مرنے کے بعد بندے کے جب اعمال منقطع ہو جائیں گے تو نیک اولاد کا نیکی کرنا یہ والدین کو پہنچتا رہتا ہے۔ اچھا نام رکھنا، ان کی اچھی پرورش کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان کو اچھی تعلیم دینا، یہ والدین کی بنیادی ذمہ داری ہے اولاد کے حوالے سے۔ انشاءاللہ جب ہم اپنی اولادوں کے ساتھ پھر یہ کہ اللہ سے مانگنا، اولاد کے لیے دعائیں مانگنا، نفل پڑھ کے، نام لے کے اللہ سے دعائیں کی جائے، اللہ ہمارے ان بچوں کو نیک کر دے اور ساری امت کے جتنے بچے ہیں اللہ سب کو نیک کر دے۔ تو انشاءاللہ اس طریقے سے اولاد بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے، اور یہ دنیا اور آخرت کے لیے انسان کی عزت کا سبب ہے۔